مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم کا سیاسی میچ مل کر کھیلنے کا اعلان۔ نواز شریف نے ایم کیو ایم والوں کو آصف علی زرداری سے پہلے منا لیا۔ نواز شریف سے لاہور میں ایم کیو ایم رہنماؤں کی ملاقات، مشترکہ انتخابی حکمت عملی پر اتفاق۔ نواز شریف نے کہا ایم کیو ایم کے ساتھ اشتراک ملک کو مسائل سے نکالنے کے لیے مثبت پیش رفت ہے، مل کر عوام کو مسائل سے نکالیں گے۔ ہر علاقے کی ترقی ہماری ترجیح رہی ہے، کبھی نہ امتیاز برتا نہ برتیں گے۔ ایم کیو ایم رہنماؤں نے کہا ملک کے تمام مسائل کا حل کسی ایک جماعت کے پاس نہیں، مل کر آگے بڑھنا ہوگا۔ آصف علی زرداری کا نواز شریف سمیت سب کو چیلنج، کہا ہمارے خلاف جو بھی میدان میں اترے ویلکم کہیں گے۔ جمہوریت میں مقابلہ ہوگا تبھی اچھا نتیجہ سامنے آئے گا۔ دوستوں اور دشمنوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں، پاکستان مزید معاشی بحران کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو وزارت عظمیٰ سے اقتدار کے لیے نہیں ہٹایا، اس لیے ہٹایا تھا کہ ان سے حکومت چل نہیں رہی تھی۔ ہمارا سیاست کا انداز اور نظریہ الگ ہے، ہمیشہ خود کو عوام کا نوکر سمجھا ہے۔ امریکہ کا پاکستان سے دہشت گرد حملوں میں جانی نقصان پر اظہار تعزیت۔ نائب ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ودنائت پٹیل نے کہا پاکستان میں سیکورٹی فورسز اور دفاعی تنصیبات پر حملوں سے آگاہ ہے۔ پاکستان میں دہشت گردوں سے امریکی اسلحے کی برآمدگی کے سوال پر کہا کہ افغانستان سے انخلا کے دوران امریکی فوج نے کوئی سامان پیچھے نہیں چھوڑا۔ ودنائت پٹیل نے کہا پاکستان میں کسی ایک جماعت یا حکومت کو ترجیح نہیں دیتے، چاہتے ہیں پاکستان میں انتخابات آزادانہ اور منصفانہ ہوں۔ لاہور، ملتان، فیصل آباد سمیت پنجاب بھر میں سگریٹ بیچنے والے خبردار۔ حکومت کا تمباکو سے بنی اشیاء فروخت کرنے والوں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کا فیصلہ۔ لاہور سمیت پنجاب بھر کے 2.25 لاکھ دکانداروں کا ڈیٹا تیار۔ سگریٹ بیچنے والوں کو لائسنس کے لیے 50,000 روپے دینا ہوں گے۔ محکمہ ایکسائز نے سمری حکومت کو بھجوا دی۔ ٹیکس وصولی سے سالانہ 70 کروڑ روپے حاصل ہوں گے۔ ضلع خیبر میں دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے شہید ہونے والے لیفٹیننٹ کرنل محمد حسن حیدر کی چکلالہ گیریژن راولپنڈی میں نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اور آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سمیت فوجی و سول افسران کی شرکت، شہید کو پورے فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا۔ 3 شہید جوانوں کی نماز جنازہ بھی آبائی علاقوں میں ادا کی گئی۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں آئل گیس کمپنی پر حملہ، سیکیورٹی پر مامور 2 پولیس اہلکار شہید، 3 زخمی ہو گئے۔ دہشت گردوں کی تلاش کے لیے پولیس کا سرچ آپریشن۔ نگراں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا شہداء کے لواحقین سے ہمدردی کا اظہار، کہا بزدلانہ واقعات سے ہمارے حوصلے پست نہیں ہوں گے۔ نگراں وزیر اعظم سے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی ملاقات، الیکشن کی تیاریوں پر بریفنگ، کہا پولنگ اسٹیشنز اور پولنگ اسٹاف کی فہرستیں تیار کر لیں۔ الیکشن مٹیریل کی پرنٹنگ کا کام بھی آخری مراحل میں ہے، جلدی تمام اضلاع میں انتخابی فہرستیں پہنچا دی جائیں گی۔ انوار الحق کاکڑ نے کہا الیکشن کمیشن کو آزادانہ، صاف اور شفاف انتخابات کے لیے ہر قسم کا تعاون فراہم کیا جائے۔ نواز شریف نے کہا مجھے نکالا گیا تھا، میں نے خود کہاں جانا تھا، جب مجھے نکالا گیا روٹی 4 روپے کی تھی، اب 20 روپے کی ہے۔ ہم نے اپنے دور میں آٹے چینی کی قیمت ہلنے نہیں دی۔ 50 سال سے زیر التوا لواری ٹنل کا منصوبہ ہم نے مکمل کیا۔ تھرکول جیسے منصوبے غربت مٹا سکتے ہیں، ان منصوبوں کی ترقی کے لیے سوچنا چاہیے۔ معاشی ترقی کے لیے ڈبل سپیڈ سے کام کرنا ہوگا، ہر صوبے کے لوگوں کو ترقی کے یکساں مواقع پیدا کریں گے۔ احتساب عدالت لاہور نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی تشریح تک آشیانہ ریفرنس کا فیصلہ روک دیا۔ جج نے کہا سپریم کورٹ کے حکم کے بعد ابہام پیدا ہوا، صرف میں ہی نہیں دیگر احتساب عدالتوں کے ججز بھی کنفیوژن کا شکار ہیں۔ کسی فورم سے وضاحت لے لیں تو زیادہ بہتر ہے، ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف نہیں جا سکتے۔ پاکستان آرمی رائفل ایسوسی ایشن کی جہلم میں تقریب، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ پاک فوج نے 4 کیٹیگریز کے مقابلے جیت کر چیمپئنز ٹرافی اپنے نام کر لی۔ پاک بحریہ دوسری اور پاک فضائیہ تیسری پوزیشن پر رہی۔ آرمی چیف نے نشانہ بازوں کی بہترین مہارت کو سراہا، کہا بہترین نشانے بازی فوجی کا ترہ امتیاز ہے۔
مسلح افواج کے سربراہان نے فاتح اور رنرز اپ رہنے والوں کو ٹرافیاں اور میڈلز دی۔ اسٹاک مارکیٹ تاریخ کی بلند ترین سطح پر انڈیکس 54,000 پوائنٹس کی حد عبور کر گیا۔ کاروبار کے اختتام پر انڈیکس میں 124 پوائنٹس کی کمی، انڈیکس 53,735 پوائنٹس پر بند۔ ڈالر ₹1.10 مہنگا، انٹر بینک میں $1 $286.39 کا ہو گیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی جیل ٹرائل کے خلاف اپیل پر سماعت، اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم امتناع کی درخواست مسترد کر دی۔ چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر کیس کی بھی جیل میں سماعت ہوئی۔ توشہ کیس میں سزا کے خلاف اپیل پر سماعت 20 نومبر کو ہوگی۔ چیئرمین پی ٹی آئی سے جیل میں اہل خانہ کی ملاقات۔ شہباز شریف نے کہا 16 ماہ کی مخلوط حکومت میں ایم کیو ایم نے بھرپور انداز میں ساتھ دیا، کراچی کے عوام کے لیے مختلف ترقیاتی منصوبوں پر کام کیا، K4 یونیورسٹی سمیت دیگر منصوبوں کے لیے اربوں روپے فراہم کیے گئے۔ کراچی کے منصوبے نواز شریف کے دل کے ہمیشہ قریب رہے ہیں، مستقبل میں ایم کیو ایم کے ساتھ مل کر کراچی کے عوام کی خدمت کریں گے۔ شاہد خاقان عباسی نے کہا موجودہ حالات میں الیکشن کا قائل نہیں، یہ الیکشن کسی کو کچھ نہیں دے گا، ملک میں انتشار ہے، راستے کا تعین نہ کیا تو مشکلات بڑھیں گی۔ پی ٹی آئی سیاسی جماعت ہے اور سیاست میں اس کا مقام ہے، سیاستدانوں کی آپس میں ملاقاتیں ہونا اچھی بات ہے، ملکی مسائل کا حل صرف ایک جماعت کے پاس نہیں۔ ایم کیو ایم نے شاہد خاقان عباسی کو پارٹی میں شمولیت کی دعوت دے دی۔ رؤوف صدیقی نے کہا ایم کیو ایم واحد مڈل کلاس کی جماعت ہے، سچے جذبات کے ساتھ شاہد خاقان عباسی کو دعوت دیتے ہیں، انہوں نے اچھے انداز سے مجھے سنا، فیصلہ وہ خود کریں گے۔ جاوید لطیف نے کہا شاہد خاقان عباسی نون لیگ سے الگ ہونے کا تصور نہیں کر سکتے، پارٹی میں اختلاف رائے ہوتا ہے، نواز شریف فیصلہ کر لیں تو کوئی اخلاقی طور پر مخالفت نہیں کرتا۔ پروگرام پاور پالیٹکس میں مزید کہا سندھ میں اتحاد اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں، پنجاب میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ سابق ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن مسلم لیگ نون سندھ کے صدر مقرر، شاہ محمود کیا سندھ میں نون لیگ کے نائب صدر ہوں گے؟ نون لیگ نے سندھ کے تنظیمی عہدوں میں بڑی تبدیلیاں کر دی، بشیر میمن کا الیکشن لڑنے کا بھی اعلان، کہا نواز شریف کا ویژن ترقی یافتہ پاکستان ہے، ترقی کی رفتار جہاں رکی تھی وہاں سے دوبارہ شروع ہوگی۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی اسموک کے باعث شہریوں سے ماسک لگانے کی اپیل، کہا لاہور کی فضا بہت آلودہ ہے، شہری گھروں میں رہیں، فیکٹریاں بند کر کے مزدوروں کو بے روزگار نہیں کرنا چاہتے، ٹرانسپورٹرز چاہیں تو ٹرانسپورٹ بند کر دیں، بھارت میں فصلیں جلانے کی وجہ سے سارا مسئلہ ہوا ہے، وفاق سے شکایت کرنے کا کہا ہے۔ بڑھتی ہوئی اسموگ اور ماحولیاتی آلودگی کے باعث اسلام آباد میں دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کا داخلہ بند، انتظامیہ نے پابندی عائد کر دی، اطلاق جنوری تک ہوگا۔ کوئٹہ میں کانگو وائرس کا خطرناک پھیلاؤ، وائرس سے متاثر 3 مریض کراچی منتقل، مریضوں میں 2 ڈاکٹر اور 1 نرس شامل، کوئٹہ سے کراچی منتقل ہونے والوں کی تعداد 12 ہو گئی۔ کوئٹہ میں مذبح خانوں پر 2 ہفتے کے لیے پابندی آئی۔ پاکستان میں غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کی وطن واپسی، گزشتہ روز 10,000 کے قریب افغان شہری اپنے ملک واپس چلے گئے، اب تک مجموعی طور پر 1,98,000 سے زائد غیر قانونی تارکین وطن واپس گئے۔ بلوچستان کے راستے اب تک 66,000 افغان واپس جا چکے۔ طورخم بارڈر پر ہولڈنگ کیمپ میں 1,000 سے زائد افغان شہریوں کا میڈیکل چیک اپ۔